الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں اور اگلی آیات میں متقین کی صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کی پہچان کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص متقی ہے. تو اس کی یہاں پہلی صفت یہ بتائی گئی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. ایمان کہتے ہیں لغت میں تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، اور شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، جوارح سے، اعضاء سے. جب ایمان کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس میں یہ دوسرا معنی پایا جاتا ہے، شرعی معنی، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، یعنی دل میں تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو. یعنی انسان کا کسی چیز کے بارے میں ٹھوس عقیدہ رکھنا جس میں کوئی شک نہ ہو، کسی دوسری چیز کا امکان نہ ہو. جیسے ہمیں سورج کو دیکھ کر پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ یقین جو ہوتا ہے، یہ ایمان جو ہوتا ہے، یہ عمل کو آسان کرتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں یقین پورا ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے. غیب کیا ہے؟ جو ہمارے حواس سے باہر، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، حواس سے باہر ہے، اور عقل کی رسائی سے بھی باہر، یعنی ہم ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، نہ دیکھ سکتے ہیں. فرشتے، وحی کا نازل ہونا، پچھلی آسمانی کتابیں، سابقہ انبیاء، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تقدیر کے امور کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات جو کی جاتی ہے، قیامت کے دن اٹھیں گے سب، قیامت کا دن اور اس میں جو واقعات پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب، جنت دوزخ وغیرہ کے حالات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ غیب. تو جو شخص ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے آ کر پوچھا ایک مجلس میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیے، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے سامنے ایسے ہی بیٹھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کہاں رکھے؟ اپنے گھٹنوں پہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے، جھک کے. یعنی جب آپ کو کچھ لینا ہوتا ہے تو آپ کو گلاس اوپر کرنا پڑتا ہے یا نیچے رکھنا پڑتا ہے کہ گلاس بھرنا ہو؟ نیچے. ٹھیک ہے، تو لینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتی ہے، ٹھیک، کچھ بھی ہو. تو بہرحال وہ اس طرح بیٹھے، حالانکہ وہ جبریل امین تھے، دین سکھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور تم ایمان لاؤ موت اور موت کے بعد کی زندگی پر، تم ایمان لاؤ جنت و جہنم پر، حساب و کتاب پر، میزان پر، تم ایمان لاؤ تقدیر پر اور اس کے تمام حصوں پر، یعنی اس کے خیر و شر پر. انہوں نے پوچھا کیا جب میں یہ کام کر لوں گا تو میں مومن ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم یہ کام کر لو گے تو مومن ہوگے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ہوتی. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی متقین کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا ہے، اور یہ ایمان بالغیب کی عملی شکل ہے. یعنی جو شخص ایمان لے آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اور ان تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز کی ادائیگی. یہ اس کی عملی شکل ہے. آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ایمان ایک دل میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. تو عمل میں پہلی شکل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بلا ناغہ، بغیر چھوڑے، یہ قائم کرنا ہوتا ہے. اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون نہیں، کون اللہ کی بات مانے گا اور کون نہیں. نماز قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے لفظ ایمان بھی آیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پچھلی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے. یہاں پر یقرؤون الصلاۃ
یاتون بالصلاۃ وغیرہ نہیں کہا گیا، بلکہ یقیمون الصلاۃ. تو اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ویسے ہی ادا کی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو اس کے تمام ارکان اور شروط اور خشوع و خضوع حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا اقامت صلاۃ ہوتا ہے. اقامت صلاۃ میں رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کرنا شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے. ابن کثیر لکھتے ہیں خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کے معنی ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے، پورا پورا ادا کی جائے، ایسے جلدی جلدی ٹھوکریں نہیں لگائی جائیں بلکہ پوری طرح توجہ سے نماز پڑھی جائے. نماز میں خشوع بھی ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تیسری صفت ہے ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتے بلکہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. رزق ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، حتیٰ کہ اولاد بھی رزق ہے. کل ما ينتفع به، مال، نقدی، متاع، کھانا پینا، لباس، سب رزق ہے. علم نافع بھی رزق ہے، عمل صالح بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے جس کو توفیق ہو جائے ان چیزوں کی. اسی طرح علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار، ساری نعمتیں کیا ہیں؟ رزق ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شیئر کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت، تمام لوگوں سے زیادہ سخی، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے. ان کو جو کچھ بھی دیا گیا آپ اسے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے. جو بھی تھا ان کے پاس سب دینے والے تھے. اپنے مال کو خرچ کرتے، اپنے کھانے میں سے دوسروں کو دیتے، اپنے لباس میں سے دیتے. وہ کسی نے آ کے آپ کی چادر کی تعریف کی تو آپ نے اسی کو بھجوا دی. اپنے علم سے فیض یاب کرتے، اپنے مرتبے میں سخاوت کرتے، اپنے وقت میں سے خرچ کرتے. آپ نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رب سے تنہائی میں مناجات کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنا بھی اس کا خرچ کرنا ہی ہے ایک طرح سے. اور ينفقون کا لفظ جو ہے یہ نون فاقاف سے ہے، نفقہ، اسی سے نفقہ کا لفظ ہے. اس میں تمام نفقات واجبہ اور جو غیر واجب ہیں وہ بھی آتے ہیں. واجب میں کون سے آتے ہیں؟ جیسے بیوی کا نان نفقہ، قریبی رشتہ داروں کو دینا، غلاموں پہ خرچ کرنا، ضروریات پر یعنی جن کا انسان ذمہ دار ہے ان کی ضروریات پہ خرچ کرنا. اور دوسرے ہیں مستحب نفقات جس میں بھلائی کے تمام کاموں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے، نیکی اور بھلائی کے سارے خیر کے کاموں. ہر وقت کان کھلے رکھا کرے، کہاں اور نیکی کا موقع ہے، کہاں میں اور شریک ہو سکتا ہوں، چاہے تھوڑی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو، اپنا حصہ ڈالا کرے کہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. کیونکہ جو مال خرچ کرتا ہے نا اس کے دل کے اندر ایک رکت ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور یہ قرآن نرم دلوں پر ہی اترتا ہے، تبھی ابزارب کر سکتے ہیں آپ. ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور پھر ومما رزقناہم ینفقون. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنا، دین کی خدمت، دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی اطاعت کے راستوں میں خرچ کرنا. اس کی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے یہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کیونکہ جو چیز اللہ کی خاطر خرچ نہیں کی جاتی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو، حلال مال میں سے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف طیب قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کے برابر پاک مال کا صدقہ کیا اور اللہ نہیں قبول کرتا مگر پاک کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا اور پھلاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا پھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ایک لقمہ. اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا. یہاں بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے، ایکسٹرا تو آپ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک کھانا ہے مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے خود کھا جائے اور آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں، یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے. پھر اسراف نہ کرنا، اعتدال کا رستہ اختیار کرنا. پھر ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. صدقے کے 10 فائدے ہوتے ہیں، 5 دنیا میں
اور 5 آخرت میں. دنیا میں مال پاک ہو جاتا ہے، صدقہ کرتے رہنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. علم کی بھی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت کرتے ہیں. تیسرا ہے آزمائش اور امراض دور ہوتی ہیں، آزمائشوں کو دور کرتا ہے. چوتھا یہ کہ آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے. 5واں یہ کہ مال میں برکت ہوتی ہے. یہ دنیا کے فائدے تھے. اور یاد رکھیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کرنا چاہیے. آخرت میں 5 فائدے کیا ہوں گے؟ حساب میں آسانی ہو جائے گی، VIP ٹریٹمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. میزان بڑا بھاری ہو جائے گا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار اب مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا، کیونکہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ صدقے کا فائدہ کتنا ہے. تیسری چیز ہے گناہ معاف ہوں گے یعنی آخرت میں. چوتھی چیز ہے پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں گے. اور 5ویں چیز جو ہے وہ جنت میں بلند درجات ملیں گے، یعنی صدقات کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، یہ آگے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی اکثر ذکر آتا ہے. نماز بدن کی زکوٰۃ ہے اور صدقہ خیرات عام طور پر مال کی زکوٰۃ ہے، ہماری پوزیشنز کی زکوٰۃ ہے. تو 3 چیزیں ہوں گی. ایمان کہاں ہے؟ دل میں. جسم اعضاء کے ساتھ کیا ہے؟ نماز. اور مال کے ساتھ اور جو ہمیں ملا ہے نعمتیں اس کے ساتھ انفاق. تو یاد رکھیے ایمان بالغیب کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور یہ سب سے افضل عمل ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر ایمان کے لحاظ سے قابل تعجب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اجر و ثواب میں بہت بڑھ کر ہیں. آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن 2 گتوں کے درمیان موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، وہ اس پر عمل کریں گے. یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل ہوں گے، یعنی جو غیب پر ایمان لا کر واقعی اس کا حق ادا کریں، ان کے درجات کچھ کم نہیں. اور پھر یہ کہ سب سے پہلی چیز تو کہ نماز قائم کرنے والے، اور جو نماز قائم کرے قائم کرنے میں وقت کی پابندی بھی ہے اور طریقہ بھی ٹھیک ہونا، دونوں چیزیں ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کتاب نماز نبوی وغیرہ پڑھیں گے جس میں ایک ایک سٹیپ کو اپنے درست کریں گے. اور یہ بھی ساری زندگی ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا چاہیے. میں کچھ عرصے تک مسلسل ایک کتاب نماز سے متعلق اپنے زیر مطالعہ رکھتی تھی، ہر روز 2 پیج بس پڑھتی اور اپنے آپ کو خود چیک کرتی، کیونکہ جب ہم ایک لیکچر پورا سن لیتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ بھول جاتی. پڑھ کے پھر اپنے آپ کو چیک کرنا، میں یہ کر رہی ہوں کہ نہیں، کر رہی ہوں کہ نہیں، میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، پھر کسی سے چیک کروا لینا. اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. ہدایت کے لیے تقویٰ کے لیے خرچ کرنا. ایمان ہے ہمارا، ہم چل کے بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن جب دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو عام طور پر ہم اس سے گھبراتے ہیں. بہت مہنگا کورس ہے یا کچھ، صرف میں اس کورس کی بات نہیں کریں، کہیں جیسے کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت سارے ہماری کمیونٹی کے لوگ اس لیے جاتے ٹکٹ بہت مہنگا ہے، انہوں نے اتنا کیوں رکھا ہوا. یعنی کوئی بھی اپنے گھر سے کتنا خرچ کر سکتا ہے، سب مل جل کے کریں گے، کمیونٹی ورک ہوگا تو تبھی. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں بھی سب جمع کسی کا استعمال ہو رہی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں. تو اپنی زندگی میں ہی ہمیں خیر کما لینی چاہیے ورنہ موت کے وقت حسرتیں نہ رہیں. اور خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے. جو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی نعمتیں باقی رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے مال کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے. ہر وقت اپنی چیزوں کی جائزہ اس نظر سے یہ نہیں دیکھنا کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے جو نہیں استعمال ہو رہا، نکالو اس کو، کسی اور کے کام آ جائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے. تو ایک دن کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیا مسجد میں پیاز لے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں صدقے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے میں یہی لے آیا. جو بھی ملا مسجد میں لے آیا کہ کوئی اور ضرورت مند ہوگا تو وہ لے جائے گا. وہ لا کے رکھ دیتے تھے ایک جگہ پر. آپ کو معلوم ہے نا مسجد نبوی میں جگہ متعین تھی جہاں لوگ اپنی کھجوریں لا کے رکھ دیتے تھے، جو اصحاب صفہ تھے وہ اس میں سے کھا لیتے تھے، یا اور لوگ جو نمازی وغیرہ. بعض لوگ سیدھے کام سے آتے ہیں تو بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کچھ کھانے کو ہوتا ہے، تو یعنی کہ ان کو آسانی ہو جاتی.
تو کسی بھی جگہ، اسی لیے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کسی بھی مسجد میں جائیں، کہیں پر بھی جو دین کا کام ہو رہا ہو، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈال دیا کریں. کہ معلوم نہیں کہ کون سا حصہ قیامت کے دن کتنا بڑا. جب آپ بیج ڈالتے ہیں نا، سارے پودے ایک جیسے نہیں نکلتے، کچھ تو مضبوط درخت بن جاتے ہیں اور کچھ پہلی ہی سردی آنے پر جواب دے جاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی چوتھی صفت بتائی گئی کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ہیں ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے. والذین یؤمنون بما انزل، جو بھی نازل کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور اس کے علاوہ سنت بھی. سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ساری کی ساری وحی پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے تھے جو احادیث وغیرہ میں آتی ہیں، جو صحیح اوتھینٹک احادیث ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا جاتا تھا. حسان بن عطیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے. آپ نے خود بھی فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جو تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پچھلی کتابیں، سابقہ کتب جن کو کہتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ واضح دلیل ہے اس بات پر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. حکم دیا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور وہ ایمان لے آتے ہیں. یہاں اس آیت میں کیا کہا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا اور جو تمہاری طرف آیا. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں. آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں ہے آخر، اور اس کے ساتھ جب تے لگا دی گئی مؤنث کی تانیث کی تو آخرت بن گیا. دنیا کے بعد والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی اور واقع ہوگی وہ آخرت کہلاتی ہے. اور اس کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا گیا کہ یہ ایمان کا رکن ہے. اس میں قبر کے اندر جو کچھ ہوگا، پھر سور کا پھونکا جانا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حشر، شفاعت، حساب کتاب، اعمال ناموں کا پھیلایا جانا، میزان، حوض کوثر، مومنین کا امتحان، پل صراط، آگ، قنطرہ، جنت، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. یہ آخرت کے حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا شک بھی نہ ہو، یعنی انہیں آخرت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. نہ حساب میں شک ہے، نہ پل صراط کے بارے میں کوئی شک ہے، نہ جنت کے بارے میں شک ہے، نہ جہنم کے بارے میں، بلکہ ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرتا، وہی سیدھے رستے کی ہدایت پاتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہو، اور اس پر ایمان لاتا ہے جو پہلے نازل ہو، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. اصل میں ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک آخرت پر یقین نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہ ہو تو انسان سیدھا کام نہیں کرتا، صحیح کام نہیں کرتا. تو آخرت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے، ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. سورۃ کہف میں آتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. اولئک
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی انہی لوگوں کو نور اور بصیرت ملی ہے، صحیح سوچ ہے ان کی، اور اسی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ چیز کو پانے میں کامیاب ہونا، اور جس چیز سے ڈر لگتا ہو اس سے نجات پا جانا. تو ہر طرح کی خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے لفظ فلاح آتا ہے. تو یہ لوگ جن کی یہ صفات ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ صفات انہی کے اندر آتی ہیں جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو اپنے نفس کی خواہش پر ترجیح دیں، دنیا کی محبت پر ترجیح دیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے مال خرچ کرتے رہیں اور ہر لحاظ سے آخرت کی تیاری کرتے رہیں. تو یہ تھی آج کی آیات. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی جو قرآن مجید کی افضل ترین سورت ہے، ام الکتاب ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں ہم نے دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے اور اپنی عبودیت کا اعتراف کیا، ایاک نعبد. اب اس عبادت کے لیے ہمیں یہ کتاب دی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ ہدایت دے گی. اور جو شخص اس پر یقین کرتے ہوئے شک کے بغیر اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو ہدایت ملے گی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کامیابی کا مفہوم کچھ اور بنا رکھا ہے. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف دنیا میں کامیاب ہونے کو. وہ اصل کامیابی نہیں ہے، وہ تو وقتی کامیابی ہے. اگر یہاں کچھ ناکامی بھی ہو گئی، کچھ پیچھے بھی رہ گئے لوگوں سے دنیاوی اعتبار سے، تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اگر آگے سب کچھ صحیح، اور اگر آگے ٹھیک نہیں اور یہاں کی دوڑ میں لگ گئے تو پھر کامیاب نہیں. تو اب آپ تلاوت کو ایک مرتبہ پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یعنی ہدایت پر ہونے کی یہ نشانیاں ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا کرے. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.